بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 2. جی ہاں ناظرین، پروگرام ایک موقع کے ہر ایک ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت آپ کے درمیان ہوتی ہے. آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج پروگرام ایک موقع میں کون آنے والا ہے، کیا سوالات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت بات کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ہر وقت خدا کا نام آپ کے لبوں پر ہے، وہ لمحہ بھی عبادت کا ہوتا ہے جس وقت آپ کسی کے کام آتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین، یہ خوبصورت سی حدیث ہے اور ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہہ کے ٹال دیا کرتے ہیں کہ میں بزی ہوں، وقت پر پہنچ نہیں پاؤں گا. لیکن امید کے ساتھ کہ چلیں، پروگرام ایک موقع ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو ایک بہترین پلیٹ فارم دیتا ہے کہ یہاں پر وہ آئیں، اپنے سوالات پوچھیں اور دنیا تک اپنے پیغام کو پہنچائیں. تو چلیے ناظرین، ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام ایک موقع میں پہلی بار آئے سید سمیر رضا جو علی پور کرناٹکا سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام ایک موقع کے لیے بہترین سوالات بھیجے اور آج آپ یہاں موجود ہیں. تو سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے یہاں کر بہت اچھا لگ رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ون چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میرے کوشچنس کو اس لائق سمجھا کہ میں ایک موقع پروگرام میں آ سکوں اور اپنے سوالات مولانا سے پوچھ سکوں. چلیے، آپ کے کوشچنس اتنے اچھے تھے کہ آپ کو ایک موقع ہم کو دینا ہی پڑا. اور آج آپ یہاں پر آئے، تو کیسا رہا آپ کا سفر؟ جی میں 2 دن پہلے ہی ادھر آ گیا تھا. جی اپنا تو ادھر بزنس چلتا ہے تو اپنا ادھر آنا جانا رہتا ہے. اچھا، ممبئی میں آپ بزنس جی کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ علی پور سے ہیں؟ ہاں میں علی پور سے. علی پور کیسا شہر ہے، گاؤں ہے، کیسا ہے؟ جی علی پور گاؤں تو نہیں کہہ سکتے جی، کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے اور تقریباً 90% سادات رہتے ہیں. جی، سب بزنس مین ہی ہیں؟ جی 70% وہاں بزنس مین ہی. اوکے ٹھیک ہے. چلیے، پروگرام ایک موقع میں آپ کیوں آنا چاہتے تھے؟ جی میں 1 سال پہلے ایک پروگرام دیکھا تھا، وہ علی پور والا ایک اپنا دوست آیا تھا ادھر. پھر مجھے بھی لگا کہ میری جو سوالات ہیں میں ادھر آ کے پوچھ سکوں. ہو سکتا ہے میرے جو سوال ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے بھی سوال ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے بھی جوابات مل جائیں گے. میں سوچا تو آپ بھی آنا چاہتے تھے پروگرام جی موقع میں؟ بہت تمنا تھی میری ادھر آنے کی. تو آج تمنا آپ کی پوری ہو گئی. جی بہت بہت شکریہ. سمیر، آپ نے بتایا کہ آپ بزنس کے سلسلے میں ممبئی آتے رہتے ہیں، تو کیا بزنس آپ کرتے ہیں؟ جی اپنا ادھر 2 سال سے اپنا جواہرات کا بزنس ہے الحمدللہ. 2 سال سے میں ممبئی اپنا آنا جانا رہتا ہے. اوکے اوکے. ممبئی اپنا جیسا دوسرا وطن ہے. اچھا، ادھر بہت اچھا لگتا ہے ادھر. اچھا، ادھر بہت اچھا لگتا ہے. چلیے، آپ بزنس کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو اور آگے بڑھائیں. جی انشاءاللہ، اور آپ کی دعا ہم لوگ بھی انشاءاللہ وہ بزنس میں شامل ہوں. انشاءاللہ ضرور. اور بزنس کرنا بھی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے بزنس کرنا. تو آپ ایک بزنس مین میں کہہ سکتا ہوں آپ کو. جی جی. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں علی پور کرناٹک سے سمیر جو ہے آ چکے ہیں کئی سوالوں کے ساتھ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سمیر کے سوالوں کا جواب یہاں پر کون دینے آ رہا ہے. تو چلیے استقبال کرتے ہیں ہر دل عزیز مولانا جناب سید ذکی حسن صاحب کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر پروردگار، آپ حضرات بخیر و عافیت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. مولانا صاحب، ہم چینل ان کی طرف سے پروگرام ایک موقع کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم جب بھی بلاتے ہیں آپ آتے ہیں یہاں پر. آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا نام ہے سید رضا سمیر. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. کیسا مزاج؟ الحمدللہ. یہ علی پور سے تعلق رکھتے ہیں. جی ایک انہوں نے بتایا کہ ایک شہر ٹائپ کا ہے وہ، اور چھوٹا شہر کہا جاتا ہے اسے، سمجھ لیجیے بنگلور سے قریب ہے. جی بنگلور سے قریب ہے. سو ان کے کئی سوال ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے مطمئن بخش جواب دیں گے انشاءاللہ، اگر مرضی پروردگار ہوگی. جی بالکل. پروگرام ایک موقع کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم جب بھی آتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا بولیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوں اور پروگرام ایک موقع میں آئیں. بہت عمدہ پروگرام ہے اور بڑا مفید پروگرام ہے. سب سے بڑی اس کی خاصیت یہی ہے کہ آنے والا اپنے سوالات کو لے کر آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو اطمینان کے ساتھ واپس جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے سوال کرنے کا، وہ بھی اطمینان بخش ماحول میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جو ایک اہم بات ہے اس پروگرام کی کہ دور دراز کے علاقے سے آنے والوں کے ذریعے سے اس علاقے کے بارے میں معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. شاید ممکن ہے جیسے ابھی برادر نے ایک بات کہی کہ علی پور کے آبادی میں 95% سادات کرام ہیں. یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہ خبر رہی ہو. اس قسم کی بہت سی باتیں ان آنے والے برادران کے ذریعے سے بقیہ مومنین اور ناظرین تک پہنچتی ہے. یہ بہت ہی عمدہ اور بڑی پیاری بات ہے. جی مذہب، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب لوگ آتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے، ساتھ ساتھ وہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. بہرحال جو ہے ان کے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنے اجازت ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ.
جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سمیر جو ہے کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں، علی پور کے ہیں، ہمارے پروگرام ایک موقع میں آئے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دینے جا رہے ہیں مولانا سید ذکی حسن صاحب۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سوال کیسے ہوتے ہیں اور جواب کیسے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ملاقات کروں گا اس سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر پروردگار۔ اچھا تو مولانا میرے 10-11 سوال ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پورے جوابات انشاءاللہ ملیں گے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو 4 شادی کا کانسیپٹ ہے یہ سب کے لیے تو نہیں ہوگا شاید، لیکن جن کے لیے بھی ہے، جس نے بھی ایک سے زیادہ شادی کی، سمجھو کہ آپ اس کی زندگی سے سکون چلا گیا، پھر یہ چیز یہاں کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی میرے 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی۔ الحمدللہ۔ یقینی طور کے اوپر دیکھیے، شادی کرنے کے بعد آپ جن مشکلات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ خود بتائیے کہ وہ کون کون سی مشکلات ہیں جو انسان کو شادی کرنے کے بعد جھیلنی ہوتی ہیں، آپ 1-2 کا ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی 1 سے 2 یا 3 کی ہے تو ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، مطلب جی ٹائم نہیں دے سکتے، مطلب ایک ساتھ، تو ایک ساتھ اگر ایک گھر میں بھی ہیں تو بہت سارے پرابلمس ہوتی ہے، ایک ٹائم کی پرابلم، اور اس کے علاوہ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا، مطلب 2 وائفس اگر ایک گھر میں ہیں جی تو بہت پرابلمس ہوتی ہیں۔ مین پرابلم یہی ہے، ہاں یہی پرابلم ہے۔ باقی ساری چیزیں ٹائم مینجمنٹ یا مثلاً رزق کا مسئلہ، ان کی ساری چیزیں وہ بعد کی ہیں۔ جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ ان 2 وائفز کے درمیان یا 3 وائفز کے درمیان آپس کا جو ریلیشن ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوتا۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنا پر شوہر مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وائفز کے درمیان اختلافات ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہاں ہیں جہاں پر ہمارا کلچر ہے، یا ان جگہوں پر ہے کہ جہاں پر اسلامی کلچر ہے؟ ایک چیز اور میں عرض کر دوں، ہماری بہت سی جو عائلی پرابلمز ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، ان کی ایک مین وجہ اور ان کا ایک مین ریزن ہمارا کلچر ہے۔ ہم اپنے کلچر کو نہیں چینج کر پائے، لہٰذا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامک لاز میں مشکلات ہیں۔ اسلامک لاز میں مشکلات نہیں ہیں، ہمارے اندر یا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں وہ پرابلمز ہیں کہ جن کی بنا پر مشکل درپیش ہوتی ہے۔ آپ شاید کہیں گے کہ 2 وائفز کے درمیان جھگڑا ہوا، یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ان 2 وائفز نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں۔ اگر ایک کو یہ اطمینان ہوتا کہ ان کا ہسبینڈ اس کے ساتھ بھی وہی عدالت اختیار کرے گا جو سیکنڈ کے ساتھ اختیار کرے گا، جب اطمینان آتا ہے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ دونوں مطمئن ہیں، ہسبینڈ ان کے حقوق کی رعایت کرے گا، اب جھگڑا کیسا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹکراؤ تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنا حق دبایا جائے، یہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر ایک کو محسوس ہو میرا حق مارا جائے گا، کسی اور کو دیا جائے گا، وہ ہمیشہ اپوزیشن میں آ جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ حقوق کو برابر سے عطا کر دیا جائے، یقینی طور کے اوپر گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اسلام نے اسی لیے سیکنڈ میرج کی پرمیشن دیتے وقت یہ بات کہی ہے کہ تم وائفز کے درمیان عدالت اختیار کرنا۔ یہ بیلنس اگر برقرار ہو جائے گا تو خود بخود جھگڑے مٹ جائیں گے۔ مطلب ہسبینڈ کے اوپر ہے کہ وہ گھر کا ماحول اسلامی بنائے۔ ساری مشکل وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی کا حق چھین کر کسی اور کو دیا جاتا ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ اس کا حق اس کو اور اس کا حق اسے دیا جائے گا، تو جب دونوں کو برابر سے حق ملے گا تو جھگڑا کیسے ہوگا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کے بعد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ان کے ظہور کے بعد کچھ لوگ ہوں گے خوش نصیب جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس کے بعد میجورٹی جو رہے گی کامن لوگ رہیں گے، تو امام کی گورنمنٹ میں ان کامن لوگوں کا رول کیا رہے گا؟ دیکھیے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو حکومت میں صرف فوجی نہیں ہوتے یا صرف فوجی ہوتے ہیں، نہیں، اس حکومت میں بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کو گھر بنانے کے لیے ضرورت ہے انجینئرز کی،
بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی، بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو پروفیسر ہوں گے، بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو لیکچرر ہوں گے، بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو نان بائی کی طرح سے روٹی بنانے والے، مختلف کام۔ تو دیکھیے حکومت کے قائم ہونے میں اگر فوجی کی ضرورت ہے تو اتنی ہی ضرورت ایک انجینئر کی بھی ہے، اتنی ہی ضرورت ایک لیکچرر اور پروفیسر کی بھی ہے، اتنی ہی ضرورت ایک ڈاکٹر کی بھی ہے۔ یہ مختلف کام ہیں کہ جو عوام کے درمیان لوگ انجام دے رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بہترین حکومت کی طرف انسان قدم بڑھائے گا۔ اسی چیز سے ایک ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اگر میں ایک بزنس مین ہوں یا پھر میں ایک ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں، تو مجھے کیسا بزنس مین ہونا چاہیے، کیسا ڈاکٹر ہونا چاہیے، تاکہ مجھے دیکھ کر امام یہ کہیں کہ ہاں اس ڈاکٹر کی میرے گورنمنٹ میں ضرورت ہے؟ بہت پیاری بات آپ نے کہی۔ دیکھیے ہمارے وہاں جو معیار ہے، وہ ہمارے وہاں معیار یہ نہیں ہے، روایتوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ لا تنظروا اذا کثرت الصلاۃ والرکوع والسجود، نہ دیکھو لوگوں کو کہ وہ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دیکھو کہ وہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، نہ دیکھو کہ وہ لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، پھر کیا دیکھیں؟ وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَىٰ، روایت کی لفظیں ہیں کہ تم کو اگر دیکھنا ہے تو جا کر دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کیسے ہیں، لوگوں سے لین دین میں کیسے ہیں، اپنے حساب کتاب میں کیسے ہیں۔ سارا مسئلہ یہی ہے۔ انسان کی ایمانداری نمازوں سے نہیں پتہ چلتی، معاملات سے پتہ چلتی ہے۔ اگر ہم ایک بزنس مین ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس مال کو فروخت کرنے جا رہے ہیں یہ مال اچھا ہے، تو ہمیں حق ہے کہ ہم کہیں یہ اچھا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، نقص ہے، کمی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس کو بیچ رہے ہیں اسے بتا کر بیچیں تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ اسلام میں غش یعنی دھوکہ دینا حرام ہے، دھوکے سے کسی مال کو بیچنا حرام ہے۔ اسی طرح سے سچویشن ہے ڈاکٹر کے ساتھ۔ اگر ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس پیشنٹ کا علاج میرے بس میں نہیں ہے تو اس کو فوراً فارورڈ کر دینا چاہیے، ریفر کر دینا چاہیے کسی اور ڈاکٹر کے پاس کہ تم فلاں کے پاس جاؤ۔ یہ ایمانداری ہے۔ ایمانداری نماز پڑھنے سے نہیں آتی ہے، اپنے عمل کی دنیا میں اپنی زبان اور اپنے کردار کے ذریعے سے اس ایمانداری کو پیش کرنا ہوگا۔ ایک انجینئر ہے جس کو معلوم ہے کہ اس جگہ کے اوپر اس میدان میں میرے لیے عمارت بنانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کی طرف اس کو بھیج دے کہ جاؤ تم اس انجینئر کو جو مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اس کے پاس بھیج دو۔ ایک وکیل ہے، جانتا ہے کہ اس مقدمے میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ انکار کر دے کہ میں جھوٹ بول کر اس مقدمے کو جتانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ طے ہو جائے ہر ایک اپنے عمل کی دنیا میں، معاملات کی دنیا میں ایماندار ہو جائے، اس سے بڑا کوئی بہترین معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایمانداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ ان جواہرات کی تجارت کرتے ہیں کہ جو زمین سے نکالے گئے، اس میں سب سے بڑی ایمانداری یہی ہے کہ جو جیسا نگ ہے ویسا ہی پیش کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے، اگر کسی مال کے اندر 2 اچھائیاں ہیں 2 برائیاں ہیں، ہم صرف 2 اچھائیاں بتا دیں گے، جو برائیاں ہیں ان کو پیش نہیں کریں گے کہ ہمارا مال بکے گا نہیں۔ ایمانداری کا تقاضا ہے جو چیز اچھی ہے وہ اچھی بیان کر دی جائے، اس میں جو برائی ہے وہ برائی کے طور پر بھی بیان کر دی جائے، تاکہ سامنے والے کو کسی موقع کے اوپر یہ احساس نہ ہو کہ میں جس مال کو لے کر گیا اس مال کے سلسلے مجھے دھوکہ ہوا۔ اگر آج کے دور میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کو حاصل کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ حضرت کے ظہور کے بعد آپ حضرت کے ناصروں میں شمار کیے جائیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس راہ میں قدم بڑھائیں کہ جس راہ میں حضرت کی خوشنودی ہے۔ ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کام میں ایماندار ہو جائیں، حضرت کی خوشنودی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ مولانا صاحب، تیسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی توہین مت کرو۔ آگے قرآن میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ کئی نبیوں کے بارے میں کہ وہ بتوں کو توڑا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم کیسے سمجھیں؟ یہ بھی تو ایک شاید توہین۔ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یقیناً اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ میں جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ تم جا کر خود سے اٹیک کرتے ہوئے کسی دشمن کے اوپر حملہ کر دو اور جنگ کرو، لڑائی کرو؟ نہیں دی گئی۔
جبکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فقاتل فجاہد اس قسم کے جملوں کے ذریعے سے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ دونوں میں یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کچھ ذمہ داریاں عام انسانوں کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اللہ کے نمائندوں کی ہوتی ہیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ کے نمائندوں کی ہیں وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہم سے مخصوص کی ہے اس ذمہ داری کو انہیں انجام نہیں دینا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ابھی آپ نے اپنے سوال کی ابتدا ہی کی تھی شادیوں کے سوال سے۔ ہمارے آخری نبی کو اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جی امام یا پیغمبر کا ہم نہیں کر کچھ سکتے۔ کام کو پروردگار نے انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ائمہ اطہار کے حوالے کیا ہے، وہ ہمارے حوالے نہیں کیا ہے۔ نماز شب اہل بیت اطہار پر فرض ہے، ہمارے لیے مستحب ہے۔ پروردگار ذمہ داریوں کو اس دنیا میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آئیے میں اپنے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ جاؤں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے مذاہب یا دوسرے مسلک کے بزرگوں کی توہین نہ کریں، ورنہ وہ پلٹ کر ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے کی جسارت کریں گے۔ لہٰذا قرآن نے منع کر دیا، اللہ نے حکم دیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پابند رہیں۔ لیکن انبیاء کرام کی ذمہ داری وہ نہیں ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ انہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اگر کسی موقع کے اوپر ضرورت پڑ جائے تو ان بتوں کو بھی توڑنا پڑ جائے گا، اگر ضرورت پڑ جائے تو آ کر خانہ کعبہ کو بھی پاک و صاف کرنا پڑ جائے گا۔ سرکار امیر المومنین اور رسالت مآب نے جو کام کیا تو یہ کام ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مذہب اور تمام مسلکوں کے بزرگان کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اگر وہ ہمارے اماموں کی یا کسی کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہم ذمہ دار رہیں گے۔ یقیناً اگر ہماری وجہ سے وہ توہین کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار قرار پائیں گے، اس لیے کہ ہم نے وہ کام کیا کہ جس کی بنا پر وہ پلٹ کر ہمارے بزرگ کو برا کہہ رہے ہیں۔ جی مولانا، سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں امام زمانہ کن لوگوں سے راضی ہیں؟ صلوات اللہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیے، یہ بیان کرنا بڑا ضروری اور بڑا اہم ہے کہ حضرت کی خوشنودی کن لوگوں سے ہے۔ بالکل صاف سی بات ہے، جو ان کاموں کو انجام دے کہ جن کاموں سے حضرت خوش ہوتے ہیں، ان کاموں کے انجام دینے والے سے حضرت بھی خوش ہوں گے، اس لیے کہ عمل انسان کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت جس دین اور جس شریعت کو لے کر اس دنیا میں اور جس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے آئے ہیں، اگر اس پیغام پر ہم صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں گے، حضرت ہم سے خوش ہوں گے۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داریاں بہت ساری ہیں۔ ہماری ذمہ داری اسلام کے صحیح چہرے کو پیش کرنا، ہماری ذمہ داری اسلام کی طرف سے ڈیفنس کرنا، ہماری ذمہ داری شبہات کو زائل کرنا، ہماری ذمہ داری ایک معقول آذوقہ اپنے بال بچوں کے لیے فراہم کرنا، ہماری ذمہ داری اپنی سوسائٹی کے لیے ایک بہترین انسان بن جانا، ہماری ذمہ داری اللہ کی عبادت کرنا، ہماری ذمہ داری اپنی ازدواجی زندگی کو ایک خوشحال زندگی بنانا، یہ ساری ذمہ داریاں۔ لیکن ایک آدمی خود ان ساری ذمہ داریوں کو خود سے بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اگر یہ سوچنا چاہیں کہ میں عبادت میں بھی اچھا ہو جاؤں، تجارت میں بھی اچھا ہو جاؤں، سوسائٹی میں بھی اچھا کھلاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کب ممکن ہے؟ تب ممکن ہے کہ جب اپنے سے بہتر کے پیچھے چلے، یہ تبھی پاسبل ہے۔ اور اپنے سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پیچھے چلے؟ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے خود امام نے فرمایا ہو کہ میری غیبت کے دور میں تم اس کے پیچھے چلنا۔ یعنی وہ شخصیتیں کہ جن شخصیتوں کو ائمہ اطہار نے اپنا نمائندہ بنایا، اپنے بعد والوں کے لیے یعنی غیبت کے دور میں لوگوں کے لیے مقلد بنایا، ان شخصیتوں کی پیروی کرنا، ان سے پوچھنا، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان سے مشورہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ آج زندگی کے سارے امور تب ہمارے اچھے ہوں گے جب مرجع تقلید کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ مرجع تقلید کے پیچھے چلنے کی ذمہ داری خود ہمارے امام نے عطا فرمائی ہے، لہٰذا زندگیوں کی کامیابی چھپی ہے اہل بیت اطہار کی پیروی کرنا اور مرجع تقلید کے پیچھے چلنے میں۔ مولانا، 5واں سوال یہ ہے، وہ لوگ
جنہوں نے کبھی اسلام کو نہیں اپنایا، اسلام کو نہیں مانتے، اگر ان میں سے کچھ لوگ اچھے انسان ہیں تو اس کا اجر انہیں کہاں ملے گا؟ ایک بڑی پیاری بحث ہمارے معاد یعنی قیامت کے سلسلے میں ہمارے علماء عقائد نے بیان کی ہے کہ جس میں اس سلسلے میں بحث کی گئی ہے کہ جو افراد اس دنیا میں عمل انجام دیتے ہیں انہیں اس کا اجر یا اس کا ثواب ملنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جنت کو قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، جو رسالت مآب اور اہل بیت اطہار کو تسلیم کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں ایک اس کی مثال دے دوں آپ کی خدمت میں۔ اسی مدینہ طیبہ میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے مسلسل ریاضت کی، مسلسل محنت کی، کوششوں کے نتیجے میں اس درجے تک پہنچ گیا کہ وہ جب پانی پر چلتا تھا تو پانی اس کے لیے اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ وہ آرام سے گزر جاتا تھا۔ اتنی مہارت اپنی ریاضت کے ذریعے اس نے حاصل کی تھی۔ ایک دفعہ اس کے گھر اور مدینے کے درمیان ایک دریا تھا، اس دریا کو کراس کیا، مدینہ طیبہ پہنچا بڑی مشکلات کے ساتھ، اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچا تو اس نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی، اور مولا سے جب گفتگو کی تو مولا نے گفتگو کے دوران اس کو توحید کی بنیادیں بتائیں۔ نتیجے میں جب وہ اٹھا تو توحید کا عقیدہ لے کر اٹھا، آیا تھا انکار پروردگار کے ساتھ، اب جب جا رہا ہے تو اقرار پروردگار کے ساتھ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ گیا کچھ دیر کے بعد پھر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد چھٹے امام سے کہتا ہے کہ مولا میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو پانی پہ چل کے آیا تھا، اب جب واپس جا رہا ہوں تو پانی پہ قدم رکھتا ہوں تو پانی میں ڈوب رہا ہے میرا پیر۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے آنے اور واپس جانے کے درمیان میرے اندر چینجنگ کیا آئی ہے؟ میرے اندر صرف ایک چینجنگ آئی ہے، میں وہی ہوں جو آیا تھا، واپس بھی گیا ہوں وہی ہوں، بس ایک چینجنگ آئی ہے، وہ چینجنگ میرے عقیدے میں ہے۔ مجھے پانی ڈبو رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ اب میرا عقیدہ مجھے نہیں سنبھال پا رہا ہے۔ جب تک انکار کر رہا تھا پانی مجھے سنبھال رہا تھا، جب اقرار کر رہا ہوں تو پانی ڈبو رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا اقرار صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اس وقت میرے مولا نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری سوچ الگ ہو گئی ہے، فرق ہو گئی ہے، تم نہیں صحیح بات کو سمجھ پائے۔ اصل بات کیا ہے؟ کل تک تم نے جب ریاضت کی تھی، محنت کی تھی، مشقت کی تھی، مدتوں زحمت اٹھائی تھی، اللہ نے تمہاری اچھائیوں کے نتیجے میں تمہیں اتنا پاور اور اتنا اختیار دیا تھا کہ پانی پہ چل سکو۔ اب جب تم صحیح عقیدہ لے کر میری بارگاہ سے واپس گئے تو تم ہو تو وہی جو آئے تھے، لیکن اب تمہاری اچھائیاں، تمہاری نیکیاں، تمہاری جو چیریٹیز تھیں، اللہ نے ان کے اجر کو تمہارے لیے اب آخرت میں بچا کر رکھ لیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں تم مشکلات اٹھاؤ گے، آخرت میں اجر پاؤ گے۔ ابھی تک جب عقیدہ پروردگار صحیح نہیں تھا تو نتیجہ کیا تھا؟ اچھائیاں یہیں کی ہیں، یہیں پر اجر پاؤ گے۔ لیکن اب آج کے بعد سے تمہاری اچھائیوں کا اجر تمہیں میدان محشر میں اللہ جنت کی شکل میں دے گا۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ صحیح عقیدہ رکھنے والے افراد کو جو اجر دیتا ہے وہ جنت کی شکل میں میدان محشر میں دیتا ہے، لیکن صحیح عقیدہ نہ ہو تو ان کو ان کی چیریٹیز، ان کی اچھائیاں، ان کی نیکیوں کی جو اجر دیتا ہے وہ اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ جی مولانا، چھٹا کوشچن یہ ہے، میں نے بہت کم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یا بیت اللہ جانے کی یا مدینہ جانے کی میرے دل میں تمنا ہے۔ اکثر کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہمارے دل میں تھوڑی کم ہے تمنا جانے کی مدینہ یا کربلا؟ میں اس بات سے آپ کے موافق نہیں ہوں۔ دیکھیے، ایسا ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں یہ احساس کم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، مکہ ایسا نہیں ہے کہ مکے جانے سے مراد صرف اللہ سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ مدینے جانے والے افراد ہی کے دل میں رسالت مآب کی محبت ہے۔ محبت تو اس کے دل میں بھی ہے جو محبت پیغمبر کی بنا پر اولاد پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اولاد پیغمبر سے کیوں محبت ہے اس کو؟ اہل بیت پیغمبر سے کیوں محبت ہے؟ پیغمبر اسلام کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کی بنا پر محبت ہے۔ اور اسی لیے میں ایک جملہ عرض کروں، جس موقع کے اوپر ہم سرزمین کربلا پر آقا سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پہلا ہی جملہ کیا کہتے ہیں؟
السلام علیک یا ابا عبداللہ، یعنی پھر ذکر پروردگار ہماری زبان پہ آ رہا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بغیر، امام حسین کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ کے بغیر، اسی طرح سے رسول اللہ کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بغیر۔ تو ان میں جس کا بھی تذکرہ کریں ذکر پروردگار ہے، ذکر رسالت مآب ہے۔ اب اگر انسان کربلا جا رہا ہے یہ اللہ کی محبت میں، مدینہ طیبہ جا رہا ہے اللہ کی محبت میں، خانہ کعبہ جا رہا ہے اللہ کی محبت میں۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں، بہت سے افراد مکے اور مدینے کو مثلاً اتنا زیادہ نہیں اپنی زبان پہ کلمہ لے کر آتے، لیکن کیا ان کی زبان پہ اللہ کلمہ نہیں ہوتا؟ کیا نمازوں سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہتے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ کیا روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھنا ہیں؟ یہ عبادتیں بھی تو اللہ کے لیے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور کہ مدینہ طیبہ کا ذکر نہیں کیا یعنی رسول اللہ سے محبت نہیں۔ اچھا میں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، مدینہ طیبہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس شہر کو 6 مقدس معصوم ہستیوں کی میزبانی کا موقع ملا ہے۔ خود سرکار رسالت مآب اس مدینہ طیبہ میں دفن ہے، خود سید عالمیان صلوات اللہ وسلامہ علیہ اسی مدینہ طیبہ میں دفن ہے، ہمارے دوسرے امام، تیسرے امام، ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، یہ 4 امام اسی مدینہ طیبہ میں دفن ہیں۔ یعنی یہ 6 مقدس ہستیاں اس مدینہ طیبہ میں دفن ہیں۔ جس کو اہل بیت اطہار سے محبت ہے وہ بھی مدینہ جانے کی خواہش کرتا ہے، جس کو رسالت مآب سے محبت ہے وہ بھی مدینہ کا ذکر کرتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے وہ بھی مدینہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو شاید ایسا نہیں ہے کہ لوگ کم توجہ دے رہے ہوں مدینے اور مکے کی طرف، نہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، مکے اور مدینے کی زیارت تو یقیناً ہر شخص کے تمناؤں میں شامل ہے۔ اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس موقع کے اوپر اذان مکمل ہوتی ہے، اذان کے ختم ہونے کے بعد ہمارے وہاں ایک دعا مستحب ہے کہ جس دعا کو ہر مومن پڑھتا ہے، جس دعا کا فقرہ کیا ہے؟ پروردگار ہمیں رسول اللہ کی قبر کے قریب مستقر ہونے، قیام پذیر ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ دفن ہونے یا دفن ہونا یا رہنا دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو اس اذان کے بعد کی جانے والی دعا میں یہ فقرہ ہر مومن اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے۔ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مدینے کی تمنا نہیں ہے؟ ہر شخص کا یہ کہنا کہ پروردگار مجھے مدینے میں رسول اللہ کی قبر کے قریب مستقر کر دے، یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے جو زبان پر جاری ہوتی ہے۔ سب کے سب محمد ہیں، اگر ہم نے کربلا کی زیارت کر لی تو گویا ہم نے مدینے کی زیارت۔ مرحباً بے ناصرین، بڑا اچھا جملہ آپ نے کہا کہ رسالت مآب کی حدیث کے مطابق سارے اہل بیت اطہار یہ کل کا کل مجموعہ یہ محمد ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے دل میں مشہد کی زیارت کی تمنا ہے یعنی رسول اللہ کی زیارت کی تمنا ہے، کسی کے دل میں سامرہ کی زیارت کی تمنا ہے، یقینی طور کے اوپر اس کے دل میں سامرہ کی تمنا رسالت مآب کی بنا پر ہے، لہذا رسول اللہ کی زیارت کی روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ پوچھا گیا کہ فرزند پیغمبر اگر کسی امام کی زیارت کے لیے کوئی انسان چلا جائے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ آپ جواب سنیں گے، میرے آقا نے جواب فرمایا کہ کأنہ زار رسول اللہ، گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت، رسول اللہ کی زیارت، امام حسن کی زیارت، رسول اللہ کی زیارت، سارے اماموں کی زیارت رسول اللہ کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا ان اہل بیت اطہار کے درمیان اس قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہ 7واں سوال یہ ہے، کچھ لوگ باعمل ہوتے ہیں لیکن بزنس میں بے ایمان ہوتے ہیں، اس صرف سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگ بہت ایماندار ہوتے ہیں لیکن بے عمل ہوتے ہیں، ان کی اتنے اعمال اتنے اچھا ہیں، ان کی بے ایمانی سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ آپ بزنس مین ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس میں شامل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہ پہلے میں آپ ہیں نہ دوسرے، بلکہ تیسرے میں آپ شامل ہیں کہ آپ عمل میں بھی ایماندار، بزنس میں بھی ایماندار۔ میں لفظیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کچھ لوگ عبادتوں کی دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ معاملات کی دنیا میں اچھے ہوتے ہیں۔ جو معیار ہے وہ اللہ نے عبادتوں میں اچھا ہونا نہیں بنایا ہے،
معیار معاملات میں اچھا ہونا ہے. مسجد میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں, آپ واقف ہیں کہ اگزامپلس اس لیے نہیں ہوتے کسی پر جا کر فٹ بیٹھ جائیں, نہیں, صرف سمجھانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں امام جماعت کے پیچھے بیٹھتا ہو, لیکن جب گھر پہنچتا ہو تو زوجہ پہ ظلم کرتا ہوتا ہے. کیا یہ ایماندار ہے؟ ایماندار یہ چیز کیوں رکتی کیوں نہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے معنی ہے کہ اس کو جو اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہے. آپ بزنس کی دنیا میں اگر ایماندار ہیں زیادہ ترقی کریں گے, امانت دار ہیں زیادہ بہتر طریقے سے بزنس کریں گے. دیکھیے اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا 2 طریقوں سے, بالحسنات والسیئات. نبلوکم بالحسنات والسیئات, تمہاری آزمائش ہوگی کن 2 چیزوں سے, اچھائیوں کے ذریعے بھی, مشکلات کے ذریعے بھی, سختیوں کے ذریعے بھی. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جب آسائشوں میں ہوتے ہیں بڑے ایماندار ہوتے ہیں, مشکلات میں گھر جانے کے بعد دین کا دامن چھوٹنے لگتا ہے اور نتیجے میں کہنے لگتے ہیں کہ بزنس میں تو جھوٹ جائز ہے, بزنس میں تو چیٹنگ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب بھی کسی بھی میدان میں آپ قدم رکھیں, میں جس میدان میں ہوں اس میدان میں بھی, آپ بزنس لائف میں, آپ کی لائف میں بھی, پروردگار کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر آزماتا ہے. کبھی زیادہ بزنس کا موقع دے کر آزمائے گا, کبھی وہی بزنس کا موقع چھین کر آزمائے گا. دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ایماندار ہے. اگر مثال کے طور کے اوپر اس موقع پر یہ ثبات قدم کے ساتھ, استحکام کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گیا, یہ یقینی طور کے اوپر اللہ کا نیک بندہ ہے. میں ایک مثال دوں, کبھی کبھی آپ کی دکان مثلاً دور ہے اور ایک انسان ہے کہ جس کے گھر کے بالکل بغل میں ایک دکان والا ہے جو وہی سامان بیچتا ہے جو آپ بیچتے ہیں. یہ انسان جو اپنی بلڈنگ سے 4 مالہ نیچے اترتا ہے, جا کے اپنے پڑوس کی دکان سے سامان خرید لیتا ہے, ہر روز خریدتا ہے. ایک دن اس کو اچانک یہ پتا چل گیا کہ یہ بغل کی دکان میں جو سامان بیچ رہا ہے وہ 10 روپے کا سامان 12 روپے میں مجھے بیچتا ہے, 100 روپے کا سامان 120 روپے میں بیچتا ہے, 200 روپے کا سامان 240 روپے میں بیچتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے یہ 4 مالہ بلڈنگ پر اوپر چڑھ کے جا کر اپنے سامان کو دیکھنے والا انسان اب پچھتائے گا یا نہیں پچھتائے گا؟ ضرور پچھتائے. اور پچھتانے کے بعد یہ 4 مالہ بلڈنگ نیچے اترے گا اور آپ کی دکان جو دور ہے اس دکان تک جانے کو تیار ہے, بغل کی دکان سے خریدنے پر تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیٹنگ کرتا ہے, آپ ایمانداری سے سامان بیچتے ہیں. یعنی جب آپ کی ایمانداری کا سکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا, لوگ دور دراز علاقے سے آپ کے پاس تجارت کرنے کے لیے آئیں گے, آپ کی تجارت کو فروغ ملے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک دن آپ نے چیٹنگ کر لی, خدا نخواستہ آنے والا سارا بزنس سب آپ کے راہ سے پھر نکل کے ہٹ گیا, دور ہو گیا. یعنی اس کے معنی ہے ایمانداری رزق کو لاتی ہے, خیانت رزق کو دور کرتی ہے. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے, سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ الامانہ تجر الرزق والخیانہ تجر الفقر. فرمایا امانت داری رزق کو کھینچ کے لے کے آتی ہے اور خیانت رزق کو نہیں بلکہ فقیری کو کھینچ کے لے کے آتی ہے. کبھی بھی خیانت کار پنپتا نہیں ہے, ایک نہ ایک دن ضرور وہ جا کے کسی سمندر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خیانت کی تھی. ایماندار ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, ہمیشہ ایمانداری کا ثبوت دیتا ہے, نتیجے میں اس کا بزنس, اس کی زندگی ترقی کرتی ہے. ان دا بریکٹ ایک جملہ اور عرض کر دوں, ہمیشہ زیادہ مال کا مل جانا برکت نہیں ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ مال میں برکت ہو رہی ہے, مال بڑھ رہا ہے. برکت اس کو نہیں کہتے. برکت کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے, بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہیں, اے ٹی ایم بند ہے, بینک بند ہے, کہیں پیسہ نہیں مل پا رہا ہے, دوست کے پاس پیسہ نہیں مل پا رہا ہے. یہ برکت کے خلاف ہوا. برکت کیا ہے؟ جتنا مال ملے اسی میں زندگی اچھی گزر جائے, اسی میں خوش رہنا, اسی میں خوش رہے, اسی میں بال بچے خوشحال زندگی گزاریں. یہ ہے اصل برکت پروردگار کہ جو الحمدللہ ایمانداروں کے وہاں ضرور پائی جاتی ہے. آپ بچوں کو چٹنی روٹی کھلائیے, وہ خوش رہیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے چیٹنگ کی ہے, آپ انہیں مرغ مسلم بھی کھلائیے گا, وہ کبھی خوش نہیں رہنے والے.
اور پھر زبان کے اوپر ڈیڈی نے کچھ کیا نہیں، ڈیڈی ہمارے لیے پیسہ نہیں لائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئی۔ رزق کی برکت تب آتی ہے کہ جب انسان ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری، میں اپنے پیشے میں، آپ اپنے پیشے میں، دنیا میں جتنے افراد ہیں وہ سب اپنے اپنے پیشے میں یقیناً ایماندار امانت دار ہو جائیں، زندگی ان کی کامیاب ہوتی جائے گی۔ دیکھیے، ہر بزنس کسی نہ کسی موقع پر بزنس مین کو ضرور آزماتا ہے، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس دور میں اس کا بزنس ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ یہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، بزنس کم نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان کے موقع پر کتنی ایمانداری ہے یہ سامنے آتی ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لعق علی السنتہم، یہ دین ان کی زبانوں کا لقلقہ ہے، بڑی بڑی باتیں دین کی کرتے ہیں، لیکن فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جیسے ہی مشکلات میں گھر جاتے ہیں دینداری کم ہونے لگتی ہے، اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اللہ دین کو اس موقع پر آزماتا ہے کہ جب گھر میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، بزنس میں مشکلات میں ہو انسان۔ لہٰذا مشکلات میں صبر کا دامن تھامے ہوئے انسان کو اللہ کی بندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آٹھواں سوال یہ ہے، آج کے اس دور میں جہاں بہت فتنے اٹھتے ہیں، جہاں انسان بہت جلد گمراہ بھی ہو جاتا ہے، تو آج کے اس دور میں ہم دین کس سے لیں؟ دیکھیے، دین کے سلسلے میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو دین کے امانت دار ہیں، دین کے ذمہ دار ہیں، انہی سے دین لینا ہے۔ ہر شخص دین کو ان لوگوں سے نہیں لے سکتا کہ جنہیں اللہ نے اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا۔ مثال کے طور کے اوپر، جس زمانے میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، یمن کا رہنے والا کیا واقعی طور پہ رسالت مآب سے ڈائریکٹلی دین لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ اب وہ افراد بیچ میں آتے ہیں کہ جو اس ایک عام انسان اور رسالت مآب کے درمیان واسطہ بنے۔ کبھی کبھی یہ واسطہ بننے والی شخصیتیں خود معصوم، جیسے سرکار امیر المومنین کو واسطہ بنایا، تم پیغام دین کا پہنچا دو۔ کبھی کبھی یہ دین کا پیغام پہنچانے والے غیر معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان افراد کو خود رسول اللہ ٹریننگ دیتے تھے، انہیں بھیجتے تھے، یہ جاتے تھے ان علاقوں میں، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ وہی صورتحال بقیہ ائمہ اطہار کے دور میں بھی تھی۔ ہر امام نے اپنے دور میں افراد کو تربیت دی، ٹریننگ دی، سکھایا، تعلیم دی، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں بھیجا۔ وہ دور آج سے ذرا مختلف ہے۔ آج کے دور میں جب سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کا دور ہے، اس دور میں اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کو دین لینا ہے ان افراد سے کہ جنہیں معصوم نے تربیت تو نہیں دی ہے، لیکن انہوں نے معصوم سے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے معصوم سے ان کے معلومات کو لیا ہے، معصوم کی فقہ کو لیا ہے، جو فقیہ کہلاتے ہیں، جو مجتہد کہلاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو ان معصومین کے در سے علم لے کر دین کے خدمت گزار، یعنی ان فقہا، ان مجتہدین سے دین کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ اور اسی لیے سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى روات احادیثنا، جب مشکلات میں، حالات کی سختیوں میں گھر جانا تو کس سے جا کر دین لینا؟ ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں سے، یعنی یہ فقہا، یہ مجتہدین، ان کی بارگاہ میں آؤ، یہ دین کو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تمہیں اچھی طرح سے دین سکھائیں گے۔ علماء حق سے دین، پھر وہی بات آپ نے صحیح کہا، پھر وہی بات وہیں پہ گھوم کے آ گئی۔ دیکھیے، مجتہد تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہوتی، کبھی کبھی سب کے لیے ممکن نہیں کہ نجف اشرف چلا جائے، سب کے لیے ممکن نہیں کہ قم مقدسہ چلا جائے، سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تہران آئے۔ تو اب اس کو دین کس سے لینا ہے؟ اس عالم دین سے لینا ہے کہ جو ان مجتہدین کے پیغام کو اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح سے پہنچا رہا ہے، اور اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ یہ آخری کوشچن ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے کام کرنا پسند کرتا ہے،
لیکن ان اچھے کاموں میں انسان کو خلوص کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، انسان کو اللہ نے بائی نیچر اچھائیوں کی طرف رغبت رکھنے والا بنایا ہے. کیسے خلوص پیدا کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر انسان اپنے مقصد کو معین کر دے، میری بات پہ غور کیجئے گا، اگر ایم اور ٹارگٹ کو لے کر چلے تو خلوص پیدا ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر ایک باپ جب صبح میں نکلتا ہے تو یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ اس مہینے میرے بچے کے ٹیوشن کے لیے پیسہ کم پڑ رہا ہے، مجھے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے. اب یہ صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کرے گا وہ اسی ٹارگٹ کے تحت کام کرے گا. یہاں زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، یہ کام کیا جائے، وہاں زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، وہ کام کیا جائے، وہاں زیادہ. یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو کہیں اور نہیں جانے دے گا. مثال کے طور کے اوپر ہمارے وہاں جو ٹارگٹ کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ انسان کوئی کام کرے کسی کو دکھانے کے لیے، کچھ کام کرے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کچھ کام کرے لوگوں کی واہ واہی لینے کے لیے. تو یہ جو باپ ایک ٹارگٹ لے کے آگے بڑھ رہا ہے وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا. اسی طرح سے انسان اگر ساری عبادتوں کو، ساری چیریٹیز کو اللہ کے لیے کرے گا، جب اپنا ایم، مقصد، ٹارگٹ اللہ کی ذات اور اللہ کی قربت کو قرار دے گا، خود بخود دکھاوا، خوشنودی دوسروں کی حاصل کرنا، دوسروں کی واہ واہی لینا، یہ ساری چیزیں خود بخود مٹتی جائیں گی. اور ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ جو اس کا حاصل ہوگا کہ اس کے عمل کا وزن پیدا ہو جائے گا، اس کا ویٹ بڑھ جائے گا. کیوں معمولاً انسان کم وزن کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ہلکے چیز پر اس نے اس کو بیچ دیا. آپ تو جواہرات فروخت کرتے ہیں، مثال کے طور کے پر آپ کے پاس کبھی ڈائمنڈ موجود ہے، اس ڈائمنڈ کو اگر آپ 100 روپے میں بیچ دیں تو کتنا آپ کو افسوس ہوگا. بہت افسوس. اور اگر آپ نے 1 لاکھ میں بیچا، 2 لاکھ میں بیچا تو آپ کو اچھا لگے گا. ایک نماز ہے، اس نماز کو اگر ہم نے کسی کی واہ واہی کے لیے پڑھا تو گویا ڈائمنڈ کو 100 روپے میں بیچ دیا. اور اگر ہم نے اسی نماز کو اللہ کی قربت کے لیے پڑھ لیا تو پھر یہ 2 لاکھ بھی نہیں، نہ جانے کتنی اجرت اس کی اللہ دینے والا ہے کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اور اسی لیے اللہ کے لیے کیے گئے عمل میں جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا. رانا، یہ آخری کوشچن ہے کہ ISIS جو ہے وہ اسلام کی غلط تصویر پیش کرتا ہے، لیکن بہت سارے نوجوان ان سے اٹریکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں. ہم حق پر ہیں لیکن ہم میں اتنا جوش و جذبہ کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ صحیح ہے کہ IS نے نہ جانے کن کن طریقوں سے ان جوانوں کو بیوقوف بنایا، گمراہ کیا اور کھینچ لیا. ہم آج حق پر ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، جب بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم میں سارے کام سبھی نہیں کرتے. کچھ کام کچھ لوگ کرتے ہیں، دوسرے کام کچھ اور لوگ کرتے ہیں. ذمہ داریاں ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں، جس زمانے میں ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور عراق نے ایران پر اٹیک کیا تھا، ایران کو ڈیفنس کرنا پڑا، اور وہ انقلاب کے جو اسلامی انقلاب تھا اس کو بچانے کے لیے جوانوں کو سرحد پہ جا کر گولیاں کھانی بھی پڑیں، اپنی زمین سے دفاع کرنا پڑا. جس وقت یہ 8 سال جنگ چلی ہے، جس زمانے میں یہ جنگ ہو رہی تھی، اس وقت کیا ایران میں ساری دکانیں کہ جن پر سامان بکتا تھا، کیا ساری دکانیں بند ہو گئیں؟ ان کے کام کیا سارے ڈاکٹرز نے اپنے کلینک بند کر دیے؟ کیا انجینئرز نے نقشہ بنانا چھوڑ دیا؟ کیا پروفیسرز نے یونیورسٹیز میں پڑھانا ختم کر دیا؟ کیا حوزہ علمیہ میں تالا پڑ گیا؟ نہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن کہا کیا جائے گا؟ ایران اس وقت جنگ کی حالت میں ہے. یعنی کیا مقصد ہوا؟ ایک ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی جنگ کا مقابلہ کر رہا ہے. ایک انجینئر اگر نقشہ بنا رہا ہے وہ بھی جنگ کا مقابلہ کر رہا ہے. ایک عالم دین حوزہ علمیہ میں پڑھا رہا ہے وہ بھی جنگ کا مقابلہ کر رہا ہے. یعنی یہ سب مل کر ایک ایسا محاذ تیار کریں کہ جس محاذ میں اب جوان جا کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی اس کے معنی ہے آج ہماری ذمہ داری، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو IS سے مقابلہ کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کریں گے نیوز پیپرز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مقالات کے ذریعے، میگزینز کے ذریعے، بہت سارے ذریعوں سے. میں ایک بات کہوں، اس وقت آپ یہاں پر ایک موقع میں یہ سوال پوچھ کر بھی IS کا مقابلہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بھی کر رہے ہیں. یہ خود چینل دنیا تک صحیح پیغام اہل بیت کو پہنچا کر
کیا IAS کا مقابلہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے. یعنی وہ فکر کہ جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے مقابل جتنی صحیح اور پازیٹیو تھنکنگ آئے گی اور ویوز آئیں گے وہ سب مقابلہ شمار کیے جائیں گے، جو آج الحمدللہ ہر طرح سے ہو رہا ہے. دنیا کے سامنے صحیح پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ جو آج ہمارا جوان، آج ہماری میڈیا، آج ہمارے نیوز پیپرز، آج ہمارے میگزینز، آج ہماری مجلسوں میں اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہو سکتا ہے یہ سوالات اور جوابات سے مومنین استفادہ حاصل کیے. پروردگار آپ کی بھی اور تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی ہاں ناظرین، میں ساجد رضوی ایک بار پھر سے آپ کے درمیان حاضر ہوں پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال کو لے کر. آپ دیکھ رہے تھے کہ سمیر بہترین طریقے سے سوالات جو ہے علی پور سے لے کے آئے تھے. کئی سوال انہوں نے پوچھا، اب میں بھی کچھ سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں. سمیر کیسا لگا آپ کو پروگرام ایک موقع؟ مجھے یہاں کر بہت اچھا لگا جی، اور مولانا کے جواب سے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے لیکن سیٹسفائیڈ ہونا آنسر سے یہ بہت امپورٹنٹ یہ چیز. تو آپ مطمئن ہیں؟ چلیے الحمدللہ، ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ بھی مطمئن ہو اور جو ناظرین ہو وہ بھی مطمئن ہو. تو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ علماء سے کوشچن پوچھیں، کیونکہ ڈاؤٹس لے کے زندگی گزارنا ٹھیک نہیں رہتا. جو بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو بھی ڈاؤٹس رہتے ہیں دین کے ریلیٹڈ یا دنیاوی چیزوں میں، ڈاؤٹ کلیئرس کر کے زندگی گزارنا تھوڑا اچھا رہے گا. اسی لیے کوشچنس پوچھنا چاہیے تاکہ اپنے علم میں بھی اضافہ ہو اور تاکہ ہم وہ کوشچن جو بھی اپنے بچوں تک پہنچا سکیں یا دوسرے اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچا سکیں. چلیے بہت اچھی بات آپ نے کہی. مولانا صاحب آپ نے سمیر کے کوشچن دیکھے، وہ کوشچنس کیسے لگے آپ کو؟ بہت پیارے، بہت اچھے سوال کہ جو معمولاً ایک جوان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اچھے سوالات، اور ظاہر ہے کہ ان سوالات سے یقیناً ناظرین کرام نے بھی استفادہ کیا ہوگا اور امید ہے کہ ناظرین کرام بھی اس جیسے جو ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کو لے کر اس پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے. چلیے امید کرتا ہوں. مولانا صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام ایک موقع میں جب کوئی آتا ہے تو ہم ایک نشانے کے طور پہ یہ ٹرافی آپ کے ہاتھوں سے میں چاہوں گا کہ آپ سمیر کو دیں. بہت مبارک ہو اور پروردگار آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے. مولانا صاحب جاتے جاتے کوئی میسج آپ کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں اپنے معزز ناظرین سے یہ بات کہوں گا کہ اس پروگرام سے متعلق آپ اپنے نظریات ضرور بھیجیے گا، اور یہ میں آپ کی طرف سے اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہو اور پروگرام کو بہتر بنایا جا سکے گا ان ناظرین کے نظریات کی بنا پر. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ تاکید کروں گا، جو ہمیشہ اس پروگرام کے آخر میں تاکید کرتا ہوں، کہ اپنے سوالات کو آپ بھیجیے جی، اور ان سوالات کے ذریعے سے خود بخود انسان اپنے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ کلموا لکے تعرفوا، تم سب بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. الناس مخبوء تحت لسانہ، لوگ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. جی، اس لیے اس پروگرام میں آنے، اپنی بات کو پیش کرنے، سوال کرنے کا جب ایک موقع مل رہا ہے تو اس ایک موقع سے ضرور استفادہ کریں. آئیں، اپنی بات پیش کریں اور اپنے شبہات کو زائل کر کے یہاں سے واپس جائیں. یہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا اور یقیناً ناظرین اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے. اور یہ پروگرام جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ دوسرے مرحلے میں چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح سے ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور بہتر طریقے سے بہتر سوالات کے ساتھ ہمارے ناظرین تشریف لائیں گے اور اس پروگرام سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. الہی آمین. اسی دعا کے ساتھ، اور میں بھی آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام ایک موقع کا پلیٹ فارم ابھی بھی کھلا ہوا ہے. آپ کسی وقت بھی اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. بہرحال سمیر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام ایک موقع میں آئے، ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ بہت بہت. بس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام ایک موقع میں اسی طریقے سے آتے رہیں گے انشاءاللہ. پروردگار آپ کے پروگرام کو اور تمام ون اسٹوڈیو کے ان خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین اگر آپ بھی سمیر کی طرح ایک موقع پانا چاہتے ہیں تو یقیناً ابھی بھی ایک موقع میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کئی سوال تو وہ سوال کو اپنے تک ہی مت رکھیے، وہ سوال کو لکھیے اور ہمیں ای میل کر دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.